راجکماری سنو وائٹ اور 7 چھوٹے بونے۔ یہ کہانی ہے بہت دور ایک خوبصورت راجا اور رانی کی، جہاں پر ایک خوبصورت راج میں ایک خوبصورت رانی اور راجا حکومت کرتے تھے۔ رانی اور راجا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ بہت زیادہ اداس رہتے تھے۔ راج کے تمام لوگ رانی اور راجا سے بہت پیار کرتے تھے۔ رانی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ دکھی رہتی تھی۔ ایک بار سردیوں کے موسم میں ایک پری کو پتہ چلا کہ رانی ہمیشہ دکھی رہتی ہے، تو اس نے وہاں پر ایک سنو وائٹ کا پرندہ بھیجا۔ ایک دن رانی وہاں پر بیٹھ کر اون کے کپڑے بن رہی تھی۔ جب وہ وہاں پر اون کا کپڑا بن رہی تھی تو اچانک وہاں پر سنو وائٹ پرندہ آ گیا۔ اس سنو وائٹ کے پرندے نے ملکہ کا دھیان اپنی طرف راغب کیا، اور ملکہ نے اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کا پیچھا کیا، اور وہاں پر وہ اس محل میں پہنچ گئی جہاں پر اس پری نے اس سنو وائٹ پرندے کو بھیجا تھا۔ ملکہ کی وہاں پر بہت زیادہ خوش آمدید کہا گیا اور استقبال کیا گیا۔ پریوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ ان کی بڑی پری جس نے سنو وائٹ کا پرندہ بھیجا تھا، اس نے ملکہ کو ایک تحفہ دیا کہ وہ ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بن گئی، اور اس کی بیٹی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ملکہ اپنی بیٹی کا نام سنو وائٹ رکھ دیتی ہے، اور سنو وائٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد ملکہ بہت زیادہ شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ ریاست کے تمام ڈاکٹرز نے اس کا بہت زیادہ علاج کیا، لیکن کوئی بھی اس کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی حالت کی وجہ سے ملکہ کا انتقال ہو گیا، اور بادشاہ اور اس کی پیاری بیٹی سنو وائٹ اکیلے رہ گئی۔ بادشاہ بہت زیادہ اداس رہنے لگا، اور سنو وائٹ بھی بہت زیادہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سنو وائٹ کے لیے دوبارہ شادی کر لے گا، تو چنانچہ بادشاہ نے دوبارہ شادی کر لی، اور وہ شادی ایک ایسی عورت سے کی جو ایک چڑیل تھی۔ وہ جادوئی آئینے کے ساتھ اس محل میں آئی، اور بادشاہ پر بھی اس نے جادو کر دیا۔ وہ ہر روز آئینے کے سامنے بیٹھتی اور آئینے سے پوچھتی، اے آئینے تو بتا، اس دنیا میں کون سب سے حسین ہے، اور آئینہ اسی کی شکل دکھاتا۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی۔ جب تک سنو وائٹ چھوٹی تھی تب تک بہت صحیح چلتا رہا سب کچھ، وہ بہت زیادہ خوش رہتی۔ لیکن جیسے ہی سنو وائٹ بڑی ہوئی، سنو وائٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، رحم دل تھی، نیک تھی، اور نیک سیرت بھی تھی۔ لیکن جب ایک دن مہارانی نے آئینے سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، تو آئینے نے جواب دیا کہ سنو وائٹ۔ سنو وائٹ کا نام سنتے ہی مہارانی کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو سنو وائٹ کو جنگل میں قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس کے نوکر نے سنو وائٹ کو گھوڑے پر لادا اور چل دیا جنگل میں۔ اس نے سنو وائٹ کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا، بلکہ اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا۔ سنو وائٹ کے پیچھے پیچھے وہ بھاگنے لگا، اور سنو وائٹ اس کے آگے آگے زور زور سے دوڑنے لگی۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے وہ جنگل کے بہت گہرے حصے میں آ چکی تھی۔ وہاں پر اچانک ایک خوبصورت چڑیوں کے غول نے اسے گھیر لیا، اور وہ چڑیوں کا غول اسے ایک بونوں کے گھر میں لے گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت گھر تھا۔ اس میں 7 بونے رہا کرتے تھے، جو ایک کان میں کام کرتے تھے اور وہاں سے ہیرے لاتے تھے۔ سنو وائٹ نے گھر میں جا کر صفائی کی۔ ان کمروں میں 7 چھوٹے بیڈ تھے، اور ان بیڈ کو صاف کرنے کے بعد سنو وائٹ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ وہیں پر اس میں سے ایک بیڈ پر سو گئی۔ جب سنو وائٹ سو ہی رہی تھی تو بونوں کے گھر واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ادھر بونے روز کی طرح اپنے گھر میں خوش و خرم واپس آ رہے تھے۔ جب بونے گھر پہنچے تو انہوں نے اس کمرے میں ایک خوبصورت شہزادی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ بونوں نے اسے نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن شہزادی اٹھ گئی ان کی باتوں سے۔ شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو بونوں نے شہزادی کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ شہزادی نے بھی قبول کر لی۔ شہزادی سارا دن ان چڑیوں کے ساتھ وہاں پر کھیلتی، اور بونوں کے چلے جانے کے بعد گھر کو صاف کرتی اور جنگل میں ہی رہتی۔ ایک دن جب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا تو ملکہ نے دوبارہ اس آئینے سے وہی سوال پوچھا جو وہ اس سے سننا چاہتی تھی، لیکن آئینے نے پھر سنو وائٹ کا نام لیا، اور اس سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ اس بار اس نے سوچا کہ وہ سنو وائٹ کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔
تو اس نے اپنے اندھیرے کمرے میں جا کر ایک جادوئی سیب بنایا جس میں بہت سارا زہر اور جادو ملا ہوا تھا تاکہ سنو وائٹ کی فوراً ہی کھاتے موت ہو جائے۔ تو چڑیل جو تھی وہ وہاں پر سنو وائٹ کے گھر پہنچی اور اسے ڈبل روٹی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ سنو وائٹ نے اسے ڈبل روٹی کا ٹکڑا دیا اور اس کے بدلے میں ایک سیب اسے لے لیا۔ سنو وائٹ کو وہ سیب بہت ہی زیادہ رسیلے لگ رہے تھے، تو جیسے ہی سنو وائٹ نے اس بوڑھی سے سیب لے کر کھایا تو فوراً ہی سنو وائٹ اس سیب کو کھاتے ہی زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ سنو وائٹ کے گرتے ہی بوڑھی بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ سنو وائٹ وہاں پر بے سود گھر کے باہر گھاس پر پڑی رہی، تو اچانک جانوروں نے آ کر جب دیکھا کہ سنو وائٹ بے ہوش ہے تو انہوں نے فوراً جا کر بونو کو بلایا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب سنو وائٹ نہ اٹھ سکی تو بونو نے وہیں پر اس کا ایک خوبصورت سا بیڈ بنایا اور وہیں پر سنو وائٹ کو لٹا دیا۔ بونے دن رات اسے دیکھتے اور پریشان ہوتے۔ ایک دن اچانک وہاں سے ایک راجکمار کا گزر ہوا۔ سنو وائٹ خوبصورت طریقے سے بیڈ پر سو رہی تھی، تو شہزادے نے اسے چوما۔ اس طرح شہزادی سنو وائٹ اٹھ بیٹھی، اس کا وہ جادو ٹوٹ گیا۔ تو شہزادے نے شہزادی کو ساتھ لیا اور اسے بتایا کہ کیا ہوا۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور ساتوں بونوں کو الوداع کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ ادھر چڑیل جس نے وہ جادو کیا تھا وہ جل کر بھسم ہو چکی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو اس طرح سنو وائٹ اور اس کا شہزادہ اس راج میں واپس آ گئے اور خوشی خوشی اس پر حکومت کرنے لگے۔ تو یہ تھی سنو وائٹ اور 7 بونوں کی کہانی۔